من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے آج کے دن، آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور تم میں سے وہ لوگ جن کو معاملات طے کرنے کا اختیار ہے ان کا کہنا مانو۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑنے لگو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ دوستو، اس آیت شریفہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہے، اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننا یہ اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے وہ نبی کے پاس آتا ہے، رسول کے پاس آتا ہے، اور نبی اور رسول پر یقین کر کے، اعتماد کر کے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس میں ہمیں پہلے نبی کا حکم ماننا پڑتا ہے، پھر اللہ کا۔ پہلے نبی کی بات ماننی ہے، پھر اللہ کی۔ اس واسطے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم ایک ہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور ہمارے درمیان موجود تھے تو اس وقت تو ہم آپ ہی کے پاس جاتے، آپ جو فرماتے وہی مانتے۔ تو اللہ کا کہنا، اللہ کے رسول کا کہنا ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا۔ یہ بات یہاں تک صاف ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، اور وہ مطلب بھی بالکل آسان اور بالکل صاف ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمیں ضرورت پیش آوے تو ہم سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے یا نہیں۔ اگر قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے بس پھر آگے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر قرآن پاک میں اس کا حکم نہ ملے تو پھر ہم حدیث پاک میں دیکھیں۔ اگرچہ قرآن پاک میں تمام ضروری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ان کو سمجھنا
اور اس پر کس طرح عمل کیا جاوے اس طرح عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، لہذا جو بات ہمیں قرآن پاک میں سمجھ میں نہ آوے تو ہم پھر حدیث پاک کو دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں اس کا حکم موجود ہے، بس ہم اسی پر عمل کریں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور بڑی ہمت کرنے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ، کہ کسی انسان کا، کسی بھی انسان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، حکم نہیں مانا جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا، کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ یہ بات خوب اچھی طرح صاف ہو گئی، لیکن اور وضاحت کیجیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خلیفہ وقت کی بھی بات اس وقت تک ہی مانتے تھے جب تک قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، آپ کی بات کے خلاف ہے، تو نہیں مانتے۔ اس واسطے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یوں فرمایا، جن کو معاملات طے کرنے کا اختیار ہے ان کی بات مانو۔ یہ تو دیکھو اس سے کون مراد ہے؟ تو اس کی مراد میں فقہاء مفسرین کرام کہہ لو، مفسرین کرام نے بہت کچھ فرمایا ہے کہ اس سے کون مراد ہے، اس سے کون مراد ہے، لیکن علماء تو ان بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، عام آدمیوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان کو ایسی آسان بات بتائی جاوے کہ سب کے سمجھ میں آ جاوے اور صحیح بھی ہو۔ تو زیادہ تر علماء کرام، زیادہ تر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علماء اور فقہاء، یعنی علماء اور مفتیان کرام۔ علماء اور مفتیان کرام قرآن پاک اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر جو نظام العمل طے کرے تو اس کا امت پر ماننا لازم اور ضروری ہے، امت پر اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مباح، اور یہ بھی لفظ جاننے چاہیے۔ فرض، واجب، سنت غیر مؤکدہ، نفل یا کہو مستحب، پھر مستحب کے بعد کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ مستحب میں بھی وہ ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ مباح ہے، یعنی وہ کوئی پسندیدہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ حضرات جن کو معاملات طے کرنے کا اختیار ہے کسی مباح یا مستحب کام میں کوئی حکم دیں تو پھر اس کا ماننا امت پر ضروری ہو جاتا ہے، انتظامی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے اس کا ماننا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے آئی اور اس کے اندر پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی آ گئی۔ آپ کو جو بھی کچھ زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، یا تو اس کا حکم قرآن پاک میں صاف صاف موجود ہوگا، قرآن پاک میں نہیں موجود ہوگا تو حدیث پاک میں موجود ہوگا،
اور قرآن پاک حدیث پاک میں موجود نہیں ہوگا تو فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے قرآن پاک اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر سمجھ کر کچھ نہ کچھ اس کے واسطے حکم اور مسئلہ بیان فرما دیا ہے. اتنا سب کچھ ہے. اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاوے، وہ معاملہ کسی بھی طرح کا ہو، مثال کے طور پر یہیں آ جاؤ کہ سورہ فاتحہ کے بعد زور سے تکبیر آمین کہیں یا آہستہ سے آمین کہیں، تو کیا کریں؟ علماء کے پاس جاؤ، وہی طے کریں گے کہ زور سے کہنا زیادہ اچھا ہے یا آہستہ سے کہنا اچھا ہے. اب ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کے یہ طے کیا ہے ہم آہستہ سے آمین کہتے ہیں اور آہستہ سے ہی کہنا بھی چاہیے. اور کچھ حضرات زور سے آمین کہتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں کہ زور سے آمین کہنا سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے عمل کے خلاف ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے دیکھا کہ جب آپ نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو اس کے بعد آمین کہا. تو دیکھو انہوں نے ایک مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا اور ممکن ہے زندگی میں 2-4 مرتبہ دیکھا ہو انہوں نے، لیکن بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ ہی کہتے تھے، زور سے نہیں کہتے، زور سے نہیں کہتے تھے. اب ہمارے علماء کرام جن کو ہم علماء احناف کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی تعلیم کے واسطے، امت کی تعلیم کے واسطے کبھی کبھی آمین زور سے کہہ دیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر بلکہ یوں کہ ہمیشہ ہی آہستہ کہا کرتے تھے. تو جنہوں کو آپ کا ہمیشہ کا عمل تھا وہ تو یہی بیان فرماتے ہیں کہ آہستہ سے کہو آمین، اور جنہوں نے کبھی کبھار آپ کا وہ عمل دیکھا کہ آپ نے زور سے آمین کہی تو وہ یوں کہتے ہیں کہ زور سے کہو آمین. بات کچھ نہیں، لیکن زیادہ صحیح بات دلائل کو سامنے رکھ کر یہی ہے کہ آمین آہستہ کہتے ہیں. چلو اس طرح کے معاملات یہ علماء کرام نے طے کیے ہیں، فقہاء کرام نے طے کیے ہیں قرآن و احادیث میں غور کر کے. یہ بتانا چاہتا تھا میں. یہاں آمین کے بارے میں ایک بات اور میں عرض کر دوں. ہمارے نوجوان بھائی سعودی عرب میں جاتے ہیں اور ادھر کیا دکشن میں جاتے ہیں، کیرل وغیرہ میں کہاں کہاں، وہاں وہ دیکھتے ہیں تو جو وہاں دیکھتے وہ یہاں آ کے کرنے لگے. یوں تو سوچتے نہیں کہ بھائی ہمارے بڑے اور ہمیشہ سے ہم آمین آہستہ سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن ہم نے وہاں دیکھ کر اب زور سے آمین کہنا شروع کر دیا. کیا ہمارے بڑے ہمیشہ سے غلط کرتے آ رہے تھے؟ یہ تو سوچتے نہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیو اور خود سمجھیو آپ، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم سب آمین کہو. یوں فرماتے ہیں. اب سوچو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زور سے آمین کہتے تو کیا اس تعلیم کی ضرورت پیش آتی؟ بتا سوچو ذرا سا، دھیان دو آپ بھی. نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. پھر تو سب کو پتہ ہی تھا کہ امام بھی وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو. پھر یوں کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی.
آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آمین آہستہ ہی کہتے تھے۔ مقتدیوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ آمین کہتے بھی ہیں کہ نہیں کہتے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی کہو، چونکہ امام بھی کہتا ہے۔ تو وہ لوگ حدیثوں میں غور کر کے اور پورے معاملے کو سامنے رکھ کر طے کرتے ہیں۔ یہ بات یہ، اسی طریقے سے بہت سے معاملات اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، آپ بھی حق پر ہونے کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اس پر اڑا ہوا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہے کچھ کمی۔ تو ہمیں یہ معاملہ پھر اہل علم کے سامنے رکھ دینا چاہیے، وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے بتا دیں گے کہ تم حق پر ہو یا میں، میرا حق ہے یا تمہارا حق ہے۔ یہ چیز آ گئی بات صاحب، اور اس طریقے سے تمام معاملات طے کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں، اور مجھے اس پر کچھ اور بھی کہنا ہے اور بہت کہنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، تم وہاں جاؤ اور وہاں انتظام سنبھالو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے بستی سے باہر تک تشریف لائے۔ میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ ان کو دروازے تک رخصت کرنے جاتے تھے۔ بیٹی ہو، داماد ہو، بلکہ کوئی اور مہمان ہو، اس کو کچھ دور تک رخصت کرنے جایا کرو، اس میں اس کا احترام اور اکرام بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے تھے، وہ آگے جانے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِمَ تَقْضِي یا معاذ، آپ وہاں جا کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا اگر تو اللہ کی کتاب میں وہ حکم موجود نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ کی حدیثوں میں وہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو میری حدیث میں بھی اس کا حکم نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا اجتہد برأیی، میں قرآن و حدیث میں غور کر کے خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں قرآن حدیث میں غور کر کے خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا۔ یہ اجتہد برأیی کا ترجمہ کیا میں نے آپ کے سامنے، اور دیکھ لینا یہ سے ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ فرمایا تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، یعنی اپنے رسول کے قاصد کو صحیح بات دل میں ڈالی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی کو یہ جو تیسرا باب ہے اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث میں احکام غور کر کے بہت سارے احکام بیان فرمائے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تقریباً 3.5 لاکھ مسائل اور 3.5 لاکھ قانون لکھ کر گئے ہیں۔ یہ ہے وہ، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یوں سمجھیے آپ،
کہ جب یہ اجتہاد ہے تو اس میں اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہی امام ابو حنیفہ نے ایک بات سمجھی اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہی امام مالک نے ایک بات سمجھی، لیکن دونوں کی باتیں الگ الگ اور دونوں کی باتیں صحیح. بتاؤں گا میں آپ کو، الگ نہیں گیا انشاءاللہ، سب بات حدیث سے بتاؤں گا. یہ ہوا تو یہ یوں اختلاف نہیں ہے، ایسا اختلاف نہیں جس کو حق اور باطل کا اختلاف کہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں ہی گنجائش ہے ایسی. قرآن و حدیث میں ہی گنجائش ہے ایسی. بس پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا یہ، اور آج پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ چلو بنو قریظہ پر جا کے حملہ کرو اور عصر کی نماز نہیں پڑھو جا کر، یہ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنو قریظہ کا جو بستی تھی وہاں کے لیے روانہ ہو گئی. اور ظاہر بات ہے کہ جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی پکنک پہ تو جا نہیں رہے ہیں، بہت سارا انتظام بھی کرنا پڑے گا، ساتھ میں سامان ہتھیار وغیرہ وغیرہ لینے کے. تو کچھ لوگ بہت جلدی روانہ ہو گئے، کچھ لوگ دیر سے روانہ ہوئے. کچھ لوگ جو چلے تو عصر کی نماز قضا ہونے کا وقت آ گیا، اندیشہ ہو گیا راستے میں. تو ان میں سے بعض یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھو، تو ہم تو عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو. آپ کا حکم ایسا ہی ہے، ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے. دوسرے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر دیو، اس واسطے کہ نماز کا اپنے وقت میں پڑھنا بہت ضروری ہے، قرآن پاک میں حکم موجود ہے، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ جلدی روانہ ہو جاؤ، دیر نہ کرو، عصر کی نماز کے وقت سے پہلے، مغرب سے پہلے بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز وہاں پڑھو جا کے. یہ تو اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، جلدی تو ہم چل دیے اپنی ہمت کے مطابق، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو راستے میں ہم عصر کی نماز پڑھ لیں گے، قضا نہیں پڑھیں گے. تو بعض نے تو نماز قضا کر دی اور بنو قریظہ میں جا کے پڑھی، اور بعض نے راستے میں نماز پڑھ لی اور ادا پڑھ لی. دونوں کا بالکل الگ الگ ہو گیا نا، ایک نے قضا کی ایک نے قضا نہیں. جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ خاموش رہے، اس واسطے کہ اگر حدیث کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھو، ادا ہو یا قضا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کے منشا کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو بھی دیکھیں تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز قضا نہ کرو، آپ کا منشا تو جلدی نکلنے کا تھا. تو دیکھو حدیث میں دونوں گنجائش ہیں، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. یوں نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے تم نے صحیح کیا، بلکہ دونوں نے صحیح کیا. تو قرآن و حدیث میں ہی بعض مرتبہ ایسی گنجائش ہوتی ہے، اور اسی کی بنا پر علماء کی رائے الگ الگ ہوتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک دوسرا واقعہ، اور وہ 28ویں پارے میں موجود ہے، 28ویں پارے میں سورہ صف میں، سورہ حشر ہے شاید اس کا نام. ٹھیک، یہی موقع تھا بنو قریظہ کا ہی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر جا کر چڑھائی کر دی تو وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے، سب کے سب قلعے کے اندر ہو گئے. اب نہ تو وہ قلعے سے باہر نکلیں کہ لڑائی ہو،
اور قلعے کے اندر جا نہیں سکتے، تو بس بیکار پڑی ہوئی ہے فوج وہاں پر۔ تو بعضوں نے یوں کہا کہ قلعے کے باہر جو باغات ہیں ان کو کاٹ دو تم۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی بھر کی کمائی اور ہمارا مال اور ہمارے باغات کاٹے جا رہے ہیں تو وہ باہر نکلیں گے اور مقابلہ ہوگا، اور ہار جیت جو مقدر ہے وہ ہوگی۔ بعض صحابہ نے کہا نہ بھائی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی، اور یہ سب باغات کل کو ہمارے ہی قبضے میں ہوں گے، ہمارے ہی ہوں گے۔ تو گویا کہ ہم اپنے باغ کاٹ رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، لہذا باغ بالکل نہیں کاٹیں گے۔ تو صحابہ میں دو رائے ہو گئی، کیا درخت کاٹو باغ کاٹو، نہیں مت کاٹو، یہ دونوں رائے ہو اختلاف ہو۔ اس کے بعد فتح مسلمانوں کی ہوئی اور وہ پورا ایریا، پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو جن لوگوں نے درخت کاٹے تھے اور جن کی رائے یہی تھی اور جنہوں نے درخت کاٹے تھے انہیں بہت دکھ ہوا، انہیں بہت شرمندگی ہوئی کہ بھئی ان کی رائے صحیح تھی، تمہاری رائے غلط تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں نازل فرمایا، اس طرح نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ابھی میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، وہ اسی طرح ہے۔ جی ہاں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے جو درخت کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جو تم نے درخت چھوڑا نہیں کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جنہوں نے درخت کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے درخت نہیں کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اختلاف اسی لیے کیا تھا تاکہ فاسق لوگ رسوا ہوں۔ دیکھو یہ محض صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ درخت کاٹنے کا بھی فتح میں دخل ہے، جی، اور فتح کے بعد پھر تمام درخت جو قبضے میں آئے وہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ جب درخت کٹے اور اس سے ان کو غصہ بھڑکا اور وہ باہر میدان میں آئے اور جنگ ہوئی، تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جگہ پر صحیح رکھا۔ یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اس بات کو بہت دھیان سے سنیو، بار بار لوگوں اسلام سے متنفر کرتے ہیں اس بات کو لے کر لوگ۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ بعد کے اس زمانے کے علماء نے اور بعد کے علماء نے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں غور کر کر کے خوب سمجھا کہ ابو حنیفہ کی بات غلط ہے یا شافعی کی بات غلط ہے یا مالک کی یا احمد کی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے چاروں ہی کی بات صحیح ہے، کوئی سے کی بات غلط نہیں ہے۔ اسی واسطے کہا کہ چاروں امام حق ہیں، چاروں امام حق ہیں۔ یہ ہے، اس لیے چاروں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، چاروں حق پر ہے، چاروں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اور آپ یوں کہو کہ ایک کچھ کہہ رہا اور ایک کچھ کہہ رہا، پھر دونوں کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، قرآن سے دے دی، حدیث پاک سے دے دی، یہ بات ہو۔ اور اس کے علاوہ دیکھو اختلاف یہ ایک لازمی سی شے ہے عقل مند انسانوں کے درمیان، سمجھ لیو بات۔ اختلاف عقل مند اور علم والوں کے درمیان ہونا ایک لازمی سی شے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جب تک وحی آتی تھی اس وقت، اس کے زمانے میں تو یہ طے کر دیا جاتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اب یہ طے ہونا ممکن نہیں ہے۔
جی اب حکم یہ ہے، سنیے دھیان سے، اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، ماہر عالم نے قرآن و حدیث میں غور کر کے کوئی مسئلہ بتایا اور اس نے غلط بتا دیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور جس عالم نے قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنے اجتہاد سے کوئی بات بتائی اور صحیح بتائی، اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات بھی صاف ہے اور خوب اچھی طرح سمجھیو، صرف جذباتی بات نہیں۔ اور میں اس کی مثال بھی دوں گا آپ کو حدیث پاک، قرآن پاک سے ہیں تو بہت سارے واقعات، ایک ہی بتا رہا ہوں بس آپ کو۔ ایک منافق تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا نام تھا، پکے منافق تھے، مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کھل کر کبھی چھپ کر ہمیشہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک ان کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ مخلص اور سچے پکے مسلمان اور صحابی تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کی حرکتیں دیکھتے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یوں بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کو قتل کیوں نہیں کر دیتے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ کہا فرماتے کہ نہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ جب اس کو طاقت ملی تو یہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ انہیں کیا پتہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے؟ تو اس کی حرکت صحابہ بھی جانتے تھے، ان کے بیٹے بھی جانتے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یوں سوچتے ہوئے کہ میرا باپ واقعی منافق تھا، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد۔ تو آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی چادر دے دیجئے، میں اس میں ان کو کفن دے دوں گا، اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے گا۔ یہ بات برکت کے واسطے کسی بزرگ کی چادر وغیرہ میں کفن دینا درست ہے، جیسے کہ یہاں سے ثابت ہے۔ اور ایک بات درمیان میں سمجھیو، یہاں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، نماز جنازہ خود دعائے مغفرت ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے، نہ نماز پڑھ کر نہ دفنا کر، پھر دعا نہیں ہے۔ جو لوگ ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے یا کراتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ نماز جنازہ خود دعائے مغفرت ہے۔ دفنانے کے بعد ایصال ثواب تو ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آخر کی آیتیں پڑھا کرو، وہ تو ثابت ہے، لیکن اس کے بعد دعا ثابت نہیں، دعا ثابت نہیں۔ اور میں آج بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، ہر امام کی بات نہ ماننا کرو، ہر مولوی ہر مفتی کی بات نہ ماننا کرو۔ امام بن گئے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور مولوی مفتی کا نام لیے پھر رہے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ پکے سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی بات مانو۔ چلو جی، چونکہ یہ دعائے مغفرت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو شاید اللہ رحم فرما دے، معاف فرما دے، بخشش فرما دے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی دے دی اور نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، عبداللہ کی خاطر، ان بیٹے کی خاطر، سچے مسلمان کی خاطر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اس منافق کی نماز نہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کی نماز نہ پڑھاؤ۔ اگر نہیں میں تو پڑھاؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کے کھینچ لی، یہیں بیٹھ جاؤ، بس جاؤ نماز پڑھا لیں۔
آپ نے فرمایا نہیں میں تو جاؤں گا. تو آپ تشریف لے گئے اور جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تھے تو آیت شریفہ نازل ہوگی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جی جی ہاں یہی ہے. تھوڑا سا فرق رہ جا ایک دم یاد نہیں آتی. آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیے اور کبھی بھی ان کی قبر پر مت جائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ وہ صحیح ہے. وہی آئی قرآن پاک میں ہے یہ تو جی قرآن پاک میں ہے یہ تو کہ ان کی نماز مت پڑھیے, ان کی قبر پہ بھی جا کے مت کھڑے ہوئیے کبھی بھی ابدا, کبھی بھی جا کے مت کھڑے ہوئیے. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا کہ وحی کے نازل ہوتے ہوئے اگر کسی سے کچھ چوک ہوئی تو اس کو درست کر دیا جاتا تھا, اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب کوئی صورت نہیں ہے ہم حدیث میں قرآن میں سب کو غور کر کے تو کچھ طے کر سکتے. پھر بھی اگر کسی سے کچھ چوک و غلطی ہو جاوے تو اس کو ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے سے کوئی گناہگار نہیں ہوگا, اور جس نے اجتہاد کیا اور اس نے بالکل صحیح بات کہی اس کو دوہرا ثواب ملے گا. اس واسطے کہ تو حنفی ہے, تو شافعی ہے, تو مالکی ہے, تو حنبلی ہے, اور کتنے ہم فرقے بن گئے ہیں. نہیں یہ فرقے نہیں ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے اور بعد کے علماء نے اس بات پر خوب غور کیا کہ ابو حنیفہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, امام شافعی کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہ الرحمہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. اس لیے چاروں میں سے جس کی مان لو ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اب رہ گئی ایک دوسری بات, اب وہ بتاؤں گا. اب رہ گئی ایک دوسری بات, وہ بات یہ کیا رہ گئی کہ امام مالک کی بھی بات صحیح, امام احمد کی بھی صحیح, امام شافعی کی بھی صحیح, امام ابو حنیفہ کی صحیح. تو جہاں جس کی اچھی لگے اس کی مان لیں, جہاں ابو حنیفہ کی ماننے میں فائدہ ہوا تو ابو حنیفہ کی مان لیں, اور جہاں مالک کی ماننے میں فائدہ ہوا امام مالک کی مان لیں. تو تمام علماء نے مل کر اس کے نفع نقصان کو دیکھ کر اور اس کو دیکھ کر اس سے منع فرمایا ہے, اور یہ فرمایا کہ ایک امام کی اتباع کرو. اگر آپ کو اچھا لگے امام مالک تو بس ان کی مان لو, کوئی دقت نہیں, حق پر ہیں آپ. امام شافعی کی باتیں اچھی لگے ان کی مانو, آپ حق پر ہیں. لیکن ایسا نہیں کہیں اس کی مان لی, کہیں اس کی مان لی, کہیں اس کی مان لی. تو اس سے جو ہے یہ نفسانیت اور شیطانیت کی ہوگی, یہ دینی جذبہ نہیں ہوگا. یہ باتیں ہوئی ان چار لوگوں کی ائمہ اور مسلک کے بارے میں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے, مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم میں سے یعنی اہل سنت والجماعت میں سے شیعہ لوگ علیحدہ ہوئے. تو اسی زمانے میں اس زمانے کے علماء نے ان کو گمراہ کہا اور اہل سنت والجماعت سے خارج و باہر کہا. اس لیے یوں نہیں کہا جاوے گا کہ وہ بھی ایک فرقہ ہے اور وہ بھی حق پر ہے. نہیں, قرآن پاک سے احادیث سے یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے کہ وہ گمراہی پر ہے. یہ اور اسی طریقے سے بھی جتنے دوسرے مذہب ہیں, آپ نے تو صرف انہی کا نام سنا ہوگا, ہم آپ کو اور بھی بتاتے ہیں. اس زمانے میں خارجی تھے, معتزلی تھے, اور ایک اور تھے کتنے لوگ تھے, وہ قدریہ, مرجیہ. تو ان کے بارے میں اسی زمانے کے علماء نے کہہ دیا تھا کہ یہ گمراہ ہے. آج بھی جب مثلا شیعہ لوگوں کے عقائد اور ان کے اعمال ہم اب سامنے رکھے ہیں
اور قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں، تو کھلے طور پر وہ غلط نظر آتے ہیں، کھلے طور پر غلط نظر آتے ہیں۔ اب میں 2-4 بات آپ کو بتاؤں تو کسی دلیل کے بغیر آپ بھی کہیں گے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک 1/4 ہے، 3/4 تو عائشہ کی بکری نے کھا لیا تھا، آدھے سے زیادہ حکام تو مٹ گئے اسلام کے، وہ بکری کھا گئی تھی قرآن۔ کسی نے حضرت علی کی، چلو عائشہ کی بکری کا سنا ہے زیادہ نام۔ اب بتاؤ اس کو آپ کیسے مانو گے؟ یہ قرآن پاک اصلی والا قرآن نہیں ہے، وہ تو امام غائب لے کر چلے گئے ہیں غار میں، وہ آئیں گے قیامت کے قریب، جب اصلی قرآن آئے گا اور اصلی قرآن پر لوگ عمل کریں گے تب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا دنیا میں۔ ہم خامخواہ میری ایسی تیزی کروا رہے بھائی، پڑھ رہے پڑھا رہے، یہ بھی قرآن ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے اس کا؟ اب دیکھو بات، اچھا جی بھائی، نبی تو بنانا تھا علی کو، وہ تو غلطی سے جبریل محمد کے پاس چلے گئے، ان کو دے آئے نبوت۔ جب وہ اللہ کے پاس گئے تو اللہ میں نے کہا کیا کر آیا تو؟ او خجی غلطی ہو گئی، اب بس اب تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ تو بھائی جب پہلے نمبر پہ جبریل نے غلطی کر دی تو پھر آگے کون سی بات صحیح ہو سکے؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے واہی تباہی عقیدے موجود ہیں جن کو نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آئے جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال ان کی بات قرآن و حدیث سے اسی زمانے کے علماء نے رد کر دی تھی کہ غلط ہے، گمراہ ہے۔ چلو جی اب آ جاتے ہیں بریلیوں پہ، بریلیوں پر۔ تو دیکھو بہت سی باتیں ان کی بالکل قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے اولیاء کے لیے اللہ کی صفات ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اسی طرح حاضر و ناظر ہیں جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات کو جانتا ہے، چاہے ہم گھر میں بیٹھ کر کریں چاہے میدان میں ہم بیٹھ کر کریں، اللہ کے رسول بھی ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ حدیث پاک بار بار سنی ہوگی کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام اور شرک ہے، یہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جا کر مزار کو سجدہ کرے تو بتاؤ اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ یا میت کو سجدہ کرے، اس کی بتاؤ کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور جب ان سے دلیل پوچھتے ہیں تو تم بھی ہنسو گے، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو آپ بھاگے آپ آئے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے یعنی ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو جب بوسہ لیا تو سجدہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہ یوں کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی واہی تباہی باتیں ہیں کہ جن کو کوئی صحیح عالم ماننے کو تیار نہیں ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلک ہے اور اہل حق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جن میں کفر کا شائبہ ہے،
اور کوئی بات ان کی ایسی نہیں جس کی بنا پر ان کو صریح کافر یا مشرک کہا جا سکے۔ اس واسطے ہم ان کو مومن اور مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن عمل میں غلطی پر ہے، اعمال میں غلطی پر ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو اور بہت ساری چیز ہم میں سے جو نکل کر چلے گئے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی یوں کہیں کہ یہ بھی سجدہ عبادت ہے تو بالکل مشرک ہو جائیں گے، تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ سجدہ تعظیم کے واسطے ہے، یہ عبادت کے واسطے نہیں ہے۔ وہ یہ تعویل کرتے ہیں، اس تعویل کی بنا پر وہ شرک نہیں ہوگا، جی ہاں، مشرک نہیں کہلائیں گے وہ۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے مودودی صاحب ہیں، ان کی بھی بہت ساری صریح غلطیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، ان کی بھی بہت صاف غلطیاں ہیں جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ لیکن بہرحال وہ بھی اس حد تک نہیں ہے کہ ان کو مشرک کہا جاوے یا کافر کہا جاوے، دین سے خارج کہا جاوے، البتہ ہاں گمراہی اور غلطی پر ہے۔ تو بہرحال دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن کی طرف لوٹاؤ، حدیث کی طرف لوٹاؤ اب، اور اس زمانے میں اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ بات بھی ہو گئی، بات بہت لمبی ہو گئی، اتنی بھی بہت ہیں، بس میں ایک دو بات اور بتاتا ہوں۔ ہاں تو پھر تو پتہ نہیں کیا باتیں عوام کو لبھانے کے واسطے کہی، ہاں عوام کو لبھانے کے واسطے کہی۔ چلو جی، اب اور کچھ باتیں ہیں۔ اجی داڑھی کا ذکر قرآن پاک میں تو ہے نہیں کہیں، قرآن پاک میں دکھا دو تو ہم مان لیں داڑھی، یہ ہے قرآن پاک کی تو دین ہے، قرآن پاک کی تو اصل ہے، قرآن پاک میں تو کہیں داڑھی کا ذکر ہے نہیں۔ اب آپ بتاؤ کیا جواب دو گے آپ اس کا؟ اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ تمام احکام قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، بلکہ بہت سے احکام حدیث پاک میں موجود ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو مکالمہ ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی، وہ بات ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ صرف عوام کو بہکاتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور سب باتوں کا قرآن حدیث پاک میں موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے سمجھا جاتا ہے بہت سی باتوں کو۔ بقرعید آنے لگ رہی، ہم اور آپ تو سب کٹڑائی کریں گے، کٹڑا کریں گے، جھوٹی کریں گے، نہیں بھینس کریں گے۔ کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، وہ یوں کہیں گے جی، ہاں وہ گائے سے کہو، بکرا سے کرو، اونٹ کرو، بھینس نہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ اور واقعی یہ بھی بات صحیح ہے کہ بھینس کی قربانی صحابہ نے نہیں کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ بھی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ہاں تو دیکھو ایسا ہے، یہاں پر ایک عالم کی سمجھ کام کرے گی کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بقرہ کا لفظ ہے، بقرہ، با بڑا قاف اور را، بقرہ، تو بقرہ میں کون کون سی چیز شامل ہے، کون شامل ہے؟ تو لغت سے اور دوسرے احکام سے یہ بات ثابت ہے کہ جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا، جو حکم بچھڑے کا وہی حکم کٹڑے کا۔ جتنی گائیں پر زکوٰۃ فرض ہے، اتنی بھینس جب ہو جائے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔
تو اس واسطے جس طرح گائے کی قربانی درست، ایسے بھینس کی قربانی بھی درست. تو وہ ایسی باتیں اڑاتے ہیں. لیکن علماء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا علم دیا ہے، اچھی سمجھ دی ہے، وہ اصل حکم تک پہنچ جاتے ہیں. اس واسطے اس دھوکے میں مت پڑنا. ہم نے نہیں کہتے کہ داڑھی کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے، ہم نے کہتے ہی نہیں. داڑھی کا ذکر قرآن پاک میں تو ہے، لیکن داڑھی کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے. بالکل بات صحیح ہے یہ. لیکن یاد رکھو، جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بالکل نہیں دیا، لیکن آپ نے وہ عمل ہمیشہ کیا، تو بھی ہمارے ذمے وہ لازم اور ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں تعامل. ہاں، یہ رہی بات داڑھی کی، میرے پیارے بھائیو، اس کو تم چھوٹی بات نہ مانیو. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے، سب نے رکھی. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے 10 حدیثیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ مونچھیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ. اور یہ بھی حکم ہوا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، انبیاء کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن پاک سے. بات بہت ساری ہوگی، لیکن آج ہی ہے ضروری، پھر کل کو نہیں سمجھوانے کی. اچھا جی، آپ کی چھٹی اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے، یوں بتانا قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر کہیں موجود ہے کیا؟ نہیں. آپ یہ بتانا کہ قرآن پاک میں کہیں یہ بھی حکم موجود ہے کہ ظہر کی 4 نماز ہے، 4 رکعات ہیں. نہیں. یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی باتوں سے ثابت ہے. لہذا یہ کہنا کہ حدیث میں دکھاؤ، یہ بھی غلطی ہے. بلکہ ائمہ کرام کے اجتہاد سے بھی وہ بات دین کا حصہ بن جاتی ہے، تعامل سے بھی وہ دین کا حصہ ہوتی ہے. اور ایک کہتے ہیں اجماع، وہ اس سے بھی وہ دین کا حصہ ہوتی ہے. بس ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع آئے گا پھر بتاؤں گا میں آپ کو. اور وہ بھی بڑی مشہور بات ہے، اور آج آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہتے ہیں لوگ تراویح کی 30 رکعت نہیں، 8 رکعت ہیں، اور 8 رکعت پڑھیں بھاگ لیں. اب تو ان لوگوں نے کم بختوں نے حرم میں بھی 8 کے بجائے 10 شروع کر دی، 20 کے بجائے 8 بھی نہیں اور 20 بھی نہیں، 10 شروع کر دی. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے ساری رات عبادت کیا کرتے. کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی 1/3 رات، کوئی 2/3 رات، پوری رات عبادت میں لگاتے تھے. یہ تھا مسئلہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت بھی ہوئی تراویح کی، لیکن ابو بکر تک وہی سلسلہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی سلسلہ رہا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اس کا کوئی باقاعدہ نظام بن جاوے، اپنی اپنی مرضیوں پر اس کو نہ چھوڑا جاوے، بلکہ اس کا باقاعدہ ایک نظام بن جاوے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ کر کر یہ طے کیا کہ 20 رکعت پڑھی جائے اور پورے رمضان شریف میں ایک قرآن پاک پڑھا جائے. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسی پر متفق ہو گئے کہ وہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے طور پر جتنی پڑھنا چاہیں پڑھتے تھے. تو اب حکم 20 رکعت کا ہے.
اب رہی بات رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، تو دوستو وہ آپ رمضان شریف کی خصوصیت نہیں تھی، وہ تو رمضان غیر رمضان میں تراویح سے الگ پڑھا کرتے تھے 8 رکعت، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی تراویح سے الگ پڑھا کرتے تھے 8 رکعت۔ اہل حدیث والے لوگ ہیں کہ 12 کو آپ کو ہمیشہ تعبیر کرتے اور رمضان میں 20 پڑھتے تھے تو 8 تراویح ہوتی 12 رکعت۔ اب تعبیر لازم نہیں ہے، کوئی پڑھو نہ پڑھو 8 لازم۔ یہ تو ان کی الگ الگ باتیں ہیں جی، وہ 8ویں قرآن پڑھیں۔ ہاں وہ تو ان کی الگ الگ باتیں، جہاں جیسی کہی ویسی کہہ دی انہوں نے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ یوں کہتی ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، تو وہ اس کو لیتے ہیں اور اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا منشا کچھ اور ہے، اس کا منشا حدیث کا مطلب کچھ اور ہے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں صحابہ کا اجماع، صحابہ کا اتفاق۔ تو اب ہم صحابہ کے اجماع، صحابہ کے اتفاق پر جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ بس بہت باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع دیں گے۔